ماشاءاللہ زندہ یہ سیدنا حضور غوث پاک اب بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الآبان ملغد النظار سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، کیا بولے؟ توجہ ہے نا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، پیار سے بولو یا غوث المدد، سب لوگ بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، بولو یا غوث المدد، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور اولیاء ملتے گیا کہ وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث پاک کی محفل میں جب آیا کرو تو منت مان لیا کرو۔ میری بہنیں بھی کسی کے یہاں اولاد نہ مانگ کے دیکھو، اتنی تقریروں میں میں نے کہا کینسر والے نے کئی کے فون آیا، حضرت آپ کی تقریر میں وہ ہم نے منت مانی تھی، 1 سال نہیں ہوا اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ مگر منت مانے سوچ سمجھ کے ماننا۔ بعض عورت تو اتنی بڑی منت مان لیتی ہے اپنی حیثیت سے اونچی۔ ایک شخص کی 1.5 بیگھہ زمین تھی، اس کے سر میں درد تھا بی کے، تو وہ کہنے لگی اللہ اگر میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا نا تو 500 پتیلے پکاؤں گی۔ پتیلے سمجھ رہے ہیں؟ دیگ، بھگونے یا کیا بولیں گے؟ دیگ ہی بولیں۔ دیگ، 500 دیگ پکاؤں گی۔ 1.5 بیگھہ زمین بچے گی یا رہے گی؟ غوث پاک کے زمانے میں ایک عورت نے ایسی منت بولی، خوش ہو جاؤ گے، سنا دوں۔ اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، عورتوں نے کہا دیکھ تم منت بول دے، بہت ساری عورتوں کے بچوں کا انشاءاللہ ہو جائیں۔ اس نے رات بھر سوچتے رہی، صبح کو بولی یا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا نا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ سیمانچل میں ہوتا ہے کیا؟ اونٹ ہوتا ہے 9 ہاتھ کا اونٹ یا بیل وغیرہ، بکرا ہوتا، لیکن عورت بول گئی تو بول گئی۔ اس نے سوچا ایسی منت جو آج تک کسی نے بولی نہیں ہو، ولی اللہ میری بہو کو امید دے دے 9 ہاتھ کا بکرا کٹے گا۔ اللہ نے امید دے دی۔ اب چکر میں پڑ گئی کہ یہ 9 ہاتھ کا آئے گا کہاں سے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ عورتیں بولی اوہو اگر تم نے 9 ہاتھ کا بکرا نہیں کاٹا تو پوتا نہیں بچے گا۔ کچھ عورتوں نے بہو کو چڑھا دیا۔ بہو بڑی خطرناک تھی، بہو بولی اگر بڑھیا نے بول تو دیا اگر بکرا نہیں کٹانا تو بڑھیا کٹے گی۔ اب بڑھیا کہیں کہ بڑھیا ہی بولتے ہیں نا، اب یہ بوڑھی ماں کٹے گی۔ اب بہو کے ڈر کے مارے کود رہی ہے۔ بہو بڑی خطرناک تھی، اچھی خاصی ماشاءاللہ تھی۔ اب جو تھی پوچھ رہی ہے بکرے خریدنے والوں بیچنے والوں سے 9 ہاتھ کا بکرا، بولے بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ 9 ہاتھ کا بکرا پوری دنیا میں نہیں ملے گا، 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملے گا۔ بولی کیا کروں؟ ایک تجارتی بولا 2 بکروں کو جوڑ دینا 9 ہاتھ کے ہو جائیں گے۔ بہو بولی نا کٹے گا بھی ایک ہی، یا تو بکرا کٹے گا یا بڑھیا کٹے گی۔ ایسی منت بولی کیوں؟ اللہ اللہ ادھر پوتا پیدا ہو گیا، اور جیسے ہی پوتا پیدا ہوا پوتے کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اب تو اور پکا، اور بہو نے نکالی چھری، لاؤ بڑھیا کو، یا تو بکرا کٹے گا
اب کہہ رہی ہے بچا لو مفتی صاحب بچا لو. مفتی صاحب بولے پگلی بڑھیا تجھے ہو کیا گیا تھا؟ میں کہاں سے بچاؤں جب 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں کاٹے گی کیا خود کٹ جا گے. اللہ اللہ بڑھیا پریشان ہے گھومتی جا رہی ہے. مگر کسی نے بتا دیا بغداد میں بڑے پیر صاحب کے استاد جس مدرسے میں بڑے پیر پڑھا کرتے تھے چھوٹے سے بچے تھے کون استاد کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھو وہی حل ہو سکتا ہے. اب وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی بڑے پیر کے استاد کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کہنے لگی استاد مفتی صاحب بچا لو. بڑھیا بولی بچا لو. مفتی صاحب بولے کیا ہو گیا تجھے؟ کہا مفتی صاحب میں نے 9 ہاتھ کا بکرا منت میں بول دیا. بہو کہہ رہی ہے بڑھیا کٹے گی یا بکرا کٹے گا؟ 9 ہاتھ کا بکرا نہیں مل رہا کیا کروں؟ مفتی صاحب کہنے لگے بوڑھی معصوم ہے جب 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں ہے تو تیری منت لغو ہے. ایسا کر تو صدقہ کر دینا اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. مگر بڑھیا بولی نہیں بہو نہیں مانے گی مجھے کاٹ دے گی. اب میں گئی بڑھیا کپ کپ آ رہی ہے گئی. مفتی صاحب نے کہا جاؤ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اللہ بڑھیا کے پاس 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا تھا مگر 9 ہاتھ کا کیسے ملے؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے 4 کا ملا. بڑھیا ایک پیڑ کے نیچے رو رہی تھی. سارے بچے ہنستے ہوئے چلے گئے. 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا یہ ہے. پورے محلے میں اڑ گئی 9 ہاتھ کی بڑھیا غائب ہے. 9 ہاتھ کے بکرے والی غائب ہے. بہو کہہ رہی ہے جلدی ڈھونڈ کے لاؤ ورنہ میرا بچہ نہیں بچے گا. اللہ اللہ رو رہی ہے بڑھیا. سارے بچے چلے گئے مگر بڑے پیر چھوٹے سے تھے جا کر کے بڑھیا کے پاس کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مائی آنسو پوچھ لو. سبحان اللہ زور سے بولیے. کہا بیٹا کہا بیٹا کیسے آنسو پوچھ لوں؟ کہا مائی مسئلہ بتاؤ کیا بات ہے ہو سکتا ہے میں حل کر دوں. کہا بیٹا جاؤ تم بھی جاؤ بڑے بڑے مفتیوں سے نہیں بتا تم چھوٹے سے بچے کیا بتاؤ گے؟ اس بڑھیا کو کیا پتا تھا یہ حضرت علی کے پوتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ انہی کے پوتے. اللہ اللہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا جاؤ مجھے رونے دو. بڑے پیر کہنے لگے مائی رونے کیسے دو؟ ارے میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں روتے ہوں کے آنسو پوچھے جاتے جہاں روتے ہوں کی سنی جاتی. کمائی بولو مسئلہ کیا ہے؟ کہا بیٹا بعد میں بتاؤں گی. بات مت کرو بیٹا. کب بعد میں بتاؤں گی یہ بتا تم نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا کیا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی. مت ایک تو ویسی عورتیں مت کٹی ہوتی. ارے بولتے کہ نہیں ڈر رہا ہو گیا گھر جا کے کلاس نہ لے لیا کہ ہاں جلسے میں بہت کہہ رہے تھے ہم تو مت کٹے ہیں. اب اس مارے ڈر رہا ہو ہاں نہ تو بولو اللہ کے بندو الحمدللہ بولو. اللہ اللہ بڑے پیر والے مائی بولو. کہا بیٹا میری مت کٹ گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا اور پوتے کی بھی طبیعت خراب ہے اور بہو دروازے پہ ہی کھڑی ہوگی. کہہ رہی ہے یا تو بڑھیا کٹے گی یا بکرا لاؤ. اب میں کہاں سے لاؤں؟ بڑے پیر بولے کتنا بڑا مل گیا؟ بڑھیا بولی بیٹا 9 ہاتھ کا نہیں بلکہ 4 ہاتھ کا مل گیا. بڑے پیر بولے مائی مجھ سے روتا ہوا نہیں دیکھا جا رہا. پریشان مت اپنے آنسو پوچھ لو مجھے گھر لے چلو میں تمہارے 4 ہاتھ کے بکرے کو 9 ہاتھ کا بکرا کر دوں گا. نعرے کا جواب دیجیے نا.
تم لوگ سمجھ رہے ہوگے نا یار ہمیں بھی کوئی ایسا مل جاتا نا تو بھینس 18 ہار کی بنوائی. سوچ رہے ہوگے کوئی نہ کوئی تو سوچتا ہوگا یار ہمیں بھی ایسا کوئی نہ کوئی پیر مل جاتا, سمجھے. مگر آج کل اصلی پیر کم ہے, نقلی زیادہ ہیں. اللہ برکتیں فرمائے. یہ بھی اسی میں رکھ دو, اصلی پیر کم ہے, نقلی زیادہ ہیں. پیر تم جو مرید ہو رہے ہو نا اس چکر میں ہو رہا ہو, ایسا پیر مل جائے نا جو ایک دعا میں میری بلڈنگ بنا دے, یا ایک دعا میں نا میرا کام چل جائے, سمجھے. ایسا پیر اور پیر بھی ایسا مرید ڈھونڈ رہا نا جو ایک ہی نذرانے میں میرے 1 مہینے کا خرچہ نکال دے. دونوں چکر میں دونوں مارے جائیں گے, تم بھی اور پیر بھی. دونوں چکر میں, دونوں جگاڑ میں ہو, دونوں لالچی ہیں, دونوں لالچی. آخرت کا لالچ کرو. پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا, کیا کہنا, پیر ہو تو سرکار مفتی اعظم جیسا. بے شک. اللہ بڑے پیر کہنے لگے مائی مجھے گھر لے چلو, 9 ہاتھ کا بکرا میں کر دوں گا. بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا بیٹا تو نے میرے دل کو تسلی دے لی نا, جا اب چلے جاؤ, تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں. کتنا پیارا بچہ, تمہاری ماں کتنی اچھی ہوگی, اتنی خوبصورت. اعلی حضرت بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بڑے پیر بولے مائی اب تو جب جاؤں گا جب تمہارا بکرا 9 ہاتھ کا کر دوں گا. بڑھیا والی بیٹا صحیح بتا, مروا تو نہیں دے گا. بہو بہت تیز ہے بہو. بڑے پیر بولے مائی چلو تو. بولی پھر بھی 1 مرتبہ اور سوچ لو. 1 مرتبہ چھری لیے بیٹھی ہے گھر میں, چھری چھوڑے گی نہیں. بڑے پیر بولے مائی پریشان مت چلو. کہا چل بیٹا ویسے بھی تو مرنا ہی ہے. بڑھیا جاتے 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 رستے میں ہاتھ پکڑ کے بولی بیٹا ابھی بھی بتا دیے کوئی گڑبڑ ہو تو. میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نا. کہا بیٹا ابھی بھی بتا دیے اگر کوئی معاملہ الٹا سیدھا ہو تو پھنسوا مت دیے. بڑے پیر والے مائی ذرا چلو تو ادھر اعلان ہوگا مفتی صاحب آ رہے, مسئلہ حل کریں گے. پورا گھر بھر گیا, بڑھیا آ گئی, 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا آ گئی. اتنے تو مولویوں کو دیکھنے نہیں آتے جتنے اس بڑھیا کو دیکھنے آئے کہ 9 ہاتھ کے بکرے والی آ گئی. اب جیسے ہی پہنچی بولے ہاں بتاؤ کہاں مفتی صاحب. سب سوچ رہے تھے نا بڑی سی پگڑی ہوگی, لمبے چوڑے ہوں گے, 2-4 مرید ساتھ میں ہوں گے, سمجھے. اب کہاں ہے پی کا مفتی صاحب. بڑے پیر برابر میں کھڑے تھے ادھر. بڑھیا بولی یہ اب جب دیکھا بڑے پیر کی طرف کو تو چہرہ دیکھتے رہ گئے. بڑھیا بولی بیٹا کرو 9 ہاتھ کا بناؤ نا, 9 ہاتھ کا بناؤ. بڑے پیر والے مائی ہاں بتاؤ تم نے منت کیا مانی تھی. بڑھیا بولی پیڑ کے نیچے بتایا تھا, اتنی جلدی بھول گئے, اب تو لگ رہا کٹوں گی. اب گئی. بعض بہو بڑی خطرناک. اچھا بہوؤں کو تو مولانا لوگ تقریریں کرتے ہیں, بعض ساس بھی بہت خطرناک ہے. یہ بڑھیا بھی زہر کی پڑیا اچھی خاصی کھا رہی ہے پی رہی ہے, بیٹے کو آگے دیکھ لے اور بات ٹر 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 ٹر. بولی چپتی نہیں ہے, بھوکا مار دیا, روٹی نہیں بنتی ٹائم پہ, یہ نہیں. بیٹا بولا اماں کیا بات. بولے ہوتا کیا, اسے سمجھا جا کے, وہ میرے منہ لگ رہی ہے. بیٹے سے اور پٹوا دیا. بعض بڑھیا ایسی بھی ہوتی ہے. سب بہویں غلط نہیں ہوتی ہیں. جی جی. تو بڑھیوں کو بھی سنبھل کے رہنا چاہیے, ورنہ کاٹ دے گی 1 دن بہو, کاٹی مت دیو. اللہ اللہ. بڑے پیر والے مائی ذرا بتاؤ کیا مسئلہ تھا. بولی بیٹا میں نے تجھے راستے میں بھی پوچھا تھا, دیکھ
बताया तो था पेड़ के नीचे, का दोबारा बताओ। बोली 9 हाथ का बकरा बोल दिया, मत मारी गई। 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर कहने लगे वो 4 हाथ का बकरा कहाँ है, जरा मेरे पास लेकर के आओ। छोटे से बच्चे पूरे लोग देख रहे, बकरा खोल के बड़े पीर की बारगाह में लाया गया। मेरे बड़े पीर ने गौसे पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सर से लेकर के पांव तक हाथ फेर दिया, और फेरने के बाद बड़े पीर कहने लगे ओ माई वो बच्चा लाओ जो बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन का वो पोता लागा। बड़े पीर ने उसके भी सर पे हाथ फेरा और उस बच्चे का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद का लोग बताओ मेरे हाथ में क्या है, पाँव है या सर है? सब लोग कहने लगे हाथ है। का फिर बताओ क्या है? कहने लगे हाथ है। का फिर बताओ क्या है? सारे लोग कहने लगे हाथ है। बड़े पीर ने कहा माई लो इस बच्चे के हाथ से बकरा नाप दो, इंशाअल्लाह